زرنور میری بیٹی، تھک جاؤ گی اتنا کام کر کے، ادھر آؤ میرے پاس، کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ خالد صاحب نے اپنی بیٹی زرنور کو صبح سے کام کرتے دیکھ کر کہا تھا، بابا نہیں تھکتی میں، آپ فکر نہ کیا کریں۔ وہ ان کی بات مانتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرنور 17 سال کی تھی، وہ بہت ہی چپ چاپ رہنے والی لڑکی تھی، اسے زیادہ سجنا سنورنا پسند نہیں تھا۔ وہ سادگی میں بھی سب سے حسین تھی۔ جب وہ 10 سال کی تھی تب اس کی ماں شہناز گل کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے جہاں نہ تو کوئی ہاسپٹل تھا نہ ہی چھوٹی سی کلینک۔ علاج کے لیے انہیں لمبا سفر طے کر کے شہر جانا پڑتا تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شہناز گل کا علاج نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئی۔ تب سے ہی زرنور نے طے کر لیا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی اور اپنے گاؤں میں ایک ہاسپٹل بنائے گی اور سب غریبوں کا علاج کرے گی۔ وہ کسی اور شہناز گل کو علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرنے نہیں دے گی۔ بابا اگر میں کام نہیں کروں گی تو میری فیس کے پیسے کیسے آئیں گے؟ مجھے پڑھنا ہے شہر کی یونیورسٹی میں اور ڈاکٹر بننا ہے۔ زرنور نے خالد صاحب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو خالد صاحب نے اس کے ہاتھ پر اپنا بوسہ دیا، میری بیٹی انشاءاللہ تمہارے خواب ضرور پورے ہوں گے۔ زرنور سلائی کڑھائی کر کے اپنی یونیورسٹی کی فیس جمع کر رہی تھی۔ خالد صاحب بھی کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہاں سے جو آتا وہ گھر کا خرچ ہو جاتا، لیکن پھر بھی وہ کچھ پیسے زرنور کو اس کی فیس کے لیے دیتے تھے۔ بابا کل ایڈمیشن کا آخری دن ہے، مجھے کل شہر جانا پڑے گا۔ وہ اب سنجیدگی سے کل کے بارے میں سوچ کر بول رہی تھی، بیٹا میں چلوں گا تمہارے ساتھ، ایسے اکیلے تم انجان شہر میں کیسے رہو گی؟ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں بابا فکر نہ کرے، میں کالج کی دوست ہے نا مہرین، اس نے کہا ہے کہ میں اس کے گھر پر رہ سکتی ہوں، اگر پھر بھی مجھے اس کے گھر میں رہنا ٹھیک نہ لگا تو میں ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ اس نے انہیں سمجھایا تو وہ چپ ہو گئے۔ جوان بیٹی کو یوں اکیلے شہر بھیجنا ان کے دل کو ڈرا رہا تھا۔ اگلی صبح زرنور جلدی سے ہی اٹھ گئی تھی، آج اسے شہر کے لیے نکلنا تھا۔ وہ جلدی ہاتھ چلاتی اپنا سامان پیک کرنے لگی اور ناشتہ بنا کر خالد صاحب کو اٹھانے آئی۔ بابا اٹھ جائے، ناشتہ تیار ہے۔ جی بیٹا میں آ رہا ہوں، انہوں نے کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ بابا میں نے سارا کام کر دیا ہے، اب مجھے نکلنا ہوگا۔ میرا بیٹا اپنا خیال رکھنا، زمانہ بہت خراب ہے، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بابا اب اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے اپنا پہلا قدم کراچی کی سرزمین پر رکھا تھا کہ ہوائیں اسے اکیلا محسوس کروا رہی تھیں۔ زرنور کو کافی عجیب لگ رہا تھا اکیلے یونیورسٹی میں چلنا۔ وہ ایک لڑکے کے پاس آ کر رکی۔ سنیے، اس نے اسے مخاطب کیا۔ وہ لڑکا گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ وہ شاہویز اکرم تھا، یونی کا سب سے شیطان لڑکا جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سے پنگا لے لیتا تھا۔ کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس یونیورسٹی کے مالک کا بیٹا تھا جسے سب کچھ کرنے کی اجازت تھی۔ جی بولیے، اس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ جی پرنسپل کا کیبن کہاں ہے؟ وہ نروس تھی۔ نہیں آئی ہو؟ وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لینے لگا۔ ہاں آج ہی ایڈمیشن کے لیے آئی ہوں، پلیز بتائیں پرنسپل کا کیبن کہاں پر ہے، مجھے اپنے ڈاکیومنٹس جمع کروانے ہیں۔ یہاں سے سیدھا جاؤ، وہ انگلی کے اشارے سے سامنے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ سیدھا جا کر لیفٹ پر مڑ جاؤ، وہاں پر ہے پرنسپل کا کیبن۔ شاہویز کہتے ساتھ ہی وہاں سے چلا گیا۔ زرنور شکریہ بولنے لگی، اس سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا۔ وہ تو تب بھی چپ چاپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔ جب وہ سیدھا چل کر لیفٹ پر مڑی تو سامنے ہی ایک کیمرہ تھا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے نوک کیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ خود ہی اندر چلی گئی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی کسی نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہویز تھا۔ کون ہے؟ پلیز کھولیں دروازہ، پلیز۔ زرنور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی رہو اندر سکون سے، بڑی آئی تھی گاؤں کی غریب شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے۔ شاہویز کی غریبوں سے نفرت تھی، اسے اپنے امیر ہونے پر بہت غرور تھا، اور پھر غرور میرے رب کو نہیں پسند، وہ وقت آنے پر بتاتا ہے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ زرنور کو اندھیرے میں فوبیا تھا، اندھیرے میں اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا۔ اب بھی وہی ہو رہا تھا۔ پلیز دروازہ کھول دیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتی گئی۔ شاہویز تو اسے بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن کوئی اور اس کی پکار سن کر وہاں آیا تھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ زمین پر بیٹھی سانس لینے کی کوششیں کر رہی تھی۔ کون ہو تم اور تمہاری یہ حالت؟ وہ یونی کا پروفیسر حماد اظہر تھا۔ سر کسی لڑکے نے مجھے یہاں پر بند کر دیا ہے، مجھے اندھیرے سے فوبیا ہے، مجھے سانس نہیں آتی، وہ بمشکل ہی بات کر پا رہی تھی۔ اوہ پکا یہ اس امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد شاہویز کی حرکت ہوگی۔ پروفیسر حماد سمجھ گئے تھے۔ اچھا تم ہاتھ دو اپنا۔
انہوں نے زرنور کو ہاتھ دے کر اٹھایا اور اپنے کیبن میں لے کر آئے۔ وہ وہاں رکھے صوفے پر لیٹ گئی اور اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ یہ لو پانی پی لو۔ زرنور نے پانی پیا تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ وہ اٹھ کر اپنا دوپٹہ سنبھال کے بیٹھ گئی۔ آج پہلا دن تھا تمہارا؟ جی سر، اور پہلے دن ہی موت کے منہ چڑھانے والی تھی۔ اگر آپ نہ آتے تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ ہاں تم نہیں آئی ہو نا، اس لیے واقف نہیں ہو۔ جس لڑکے نے تمہیں کمرے میں بند کیا تھا وہ اس یونی کے مالک کا بیٹا ہے، جسے سب کرنے کی اجازت ہے۔ اس نے پوری یونی کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ حماد نے اسے شاویز کی اصلیت بتائی۔ او تو مطلب امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ زرنور نے موڈ بگاڑا۔ اسے شاویز سے نفرت ہونی شروع ہو گئی تھی۔ خیر تم ایڈمیشن فارم جمع کروا کے آئی ہو یا ابھی رہتا ہے؟ حماد نے پوچھا۔ سر فارم جمع کروانی ہی تو جا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے کمرے میں چلی گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، تمہارا فارم جمع کرواتے ہیں۔ حماد سر کے کہنے پر وہ اپنا بیگ اٹھی تھی۔ پروفیسر حماد، کیا یہ آپ کی رشتہ دار لگتی ہے؟ پرنسپل نے زرنور کو ان کے ساتھ دیکھ کے پوچھا۔ نہیں سر، رشتہ دار تو نہیں، لیکن یہ اس قابل ہے کہ اسے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا جائے۔ وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جس کی سفارش پروفیسر حماد کرے وہ کافی لکی انسان ہوتا ہے۔ سر تھینک یو۔ زرنور نے آہستہ سے حماد کا شکریہ ادا کیا، تو حماد فقط مسکرایا۔ پروفیسر حماد کی بات سن کر ہم تمہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیتے ہیں، لیکن تمہیں کافی محنت کرنی ہوگی، پرنسپل نے زرنور سے کہا، تو وہ خوشی سے جیسے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ شکریہ سر، انشاءاللہ میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ چلیں اب آپ کلاس میں جائیں، پرنسپل نے کہا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ وہ تو نہیں جانتی تھی کہ اسے کس کلاس میں جانا تھا۔ وہ پہلی بار کی طرح کسی سے پوچھ کر خود کے لیے مصیبت پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹینشن مت لو، میں لے کر جاتا ہوں تمہیں کلاس میں، کیونکہ سب سے پہلے میرا انگلش کا پروفیسر ہوں۔ حماد نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر کہا، جی سر میں کتنی پاگل تھی کہ ڈر رہی تھی اکیلی ہونے پر، لیکن یہ سر کتنے اچھے ہیں۔ زرنور کو حماد اثر سے اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ حماد کے ساتھ چلتے زرنور نے سوچا کہ اس انجان شہر میں اسے کوئی ہمدرد مل گیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہے زرنور خالد، آج ہی ایڈمیشن لیا ہے۔ سر حماد نے اس کا تعارف کروایا۔ تم یہاں کیسے؟ زرنور کو کلاس میں بیٹھا دیکھ کر شاویز حیران ہوا تھا۔ زرنور نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ کیا تھا، وہ بس لیکچر پر دھیان دے رہی تھی۔ ہیلو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ شاویز کو اگنور ہونے کی عادت نہ تھی، تو زرنور کو اس کا اگنور کرنے سے ناگوار گزرا تھا، تو اس نے زرنور کے ہاتھ سے نوٹ بک چھین لی۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی میں آپ کی بات کے جواب دہ ہوں۔ زرنور نے اس کے ہاتھ سے اپنی نوٹ بک لے لی اور اپنا بیگ اٹھاتی کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ اس کی اتنی ہمت، یہ مجھ سے؟ شاویز اظہر سے اس سے بات کرے گی؟ یہ ابھی جانتی نہیں ہے مجھے۔ شاویز جیسے غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ یونی سے فری ہو کر زرنور اپنی دوست مہرین کے گھر آ گئی تھی۔ یار زری، کتنے ٹائم بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، میں نے تمہیں اتنا مس کیا۔ مہرین زرنور سے گلے ملتی بولی، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ مہرین نے زرنور کو اس سے الگ ہوتے کہا تھا۔ اچھا تم کافی تھک گئی ہوگی، چلو میں تمہیں اپنے کمرے میں لے چلتی ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ مہرین اسے اپنے کمرے میں لے آئی تو زرنور واقعی میں کافی تھک چکی تھی، اس لیے فریش ہونے کے بعد بستر پر لیٹ گئی، اور لیٹتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ مہرین بچے، تمہاری جو دوست گاؤں سے آنے والی تھی وہ آئی نہیں ابھی تک؟ مہرین کے بھائی نے اس سے پوچھا۔ ان کی فیملی وہ 2 بھائی بہن اور ان کے اماں ابا ہی رہتے تھے۔ جی بھائی وہ آ گئی ہے، بس تھک گئی تھی اس لیے سو گئی ہے، اٹھے گی تو سب سے ملواؤں گی۔ مہرین نے کھانا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا صحیح ہے۔ 2 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد زرنور اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہاں سب لوگ موجود تھے، سب آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر زرنور وہیں رک گئی، اسے ان کی باتوں کے بیچ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تب مہرین کی نظر اس پر پڑی۔ ارے زری تم اٹھ گئی، تو وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ ہاں، زرنور جیسی مہرین کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی جو چائے کا کپ لبوں سے لگا رہا تھا۔ آپ یہاں؟ زرنور نے اس سے سوال کیا۔ جی میں تو یہاں، لیکن تم یہاں کیسے؟ مقابل نے بھی وہی سوال کیا۔ جی وہ مہرین میری دوست ہے، میں اس شہر میں صرف اسے ہی جانتی ہوں، تو اس لیے اس کے بولنے پر اس کے گھر پر رکوں گی۔ زرنور نے اپنی ساری بات بتائی تو مقابل خوش ہوا تھا۔ بھائی آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو؟ مہرین نے سوال کیا۔ بچے یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، آج ہی ہماری ملاقات یونی میں ہوئی تھی۔ جی ہاں، مہرین کا بھائی کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر حماد اظہر تھا۔ اوہ تو مطلب آپ مہرو کے بھائی ہیں؟ زرنور کو یہ جان کر کافی اچھا لگا تھا کہ حماد اظہر اس کی دوست کا بھائی تھا۔ جی میں ہوں حماد اظہر، مہرین اظہر کا بھائی۔ زری تم ان سے بولو، یہ میری ماما ہے، سویرا ماما، یہ زری ہے۔ جی بیٹا، وہی زری جس کی باتیں کرتی تم نہیں تھکتی۔
سویرا بیگم نے مسکرا کر کہا، جی ماما، اور یہ ہے بابا۔ السلام علیکم انکل۔ زرنور نے سلام کیا تو اظہر خان نے بھی خوش دلی سے اس کا جواب دیا۔ آؤ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ۔ سویرا بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا تم اسے اپنا گھر ہی سمجھو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے بتانا، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ سویرا بیگم کی بات سے زرنور کو اپنی ماں کا احساس ہوا تھا تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ مس زرنور، ہماری منزل ایک ہے، یونیورسٹی، تو ہم صبح 7 چلیں گے۔ حماد نے زرنور سے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ شاہویز یونیورسٹی کے بعد اپنے دوست فرقان کے گھر چلا گیا تھا، جہاں سے وہ سب رات میں گھر آیا تھا۔ چھوٹے صاحب، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون جو کہ ان کے گھر کی ملازمت تھی، وہ شاہویز کے پاس آ کر بولی، نہیں بوا، میں کھانا کھا کر آئی ہوں، آپ بس امی کو بتا دیجیے گا کہ میں آ گیا ہوں۔ شاہویز دھیمی آواز میں کہتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ خاتون بھی اظہر خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زرینہ بی بی، شاہویز صاحب آ گئے ہیں۔ میں نے ان سے کھانے کا پوچھا تو وہ بولے کہ وہ کھانا کھا کر آئے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ زرینہ بیگم نے اسے جانے کا بولا تو وہ چلی گئی۔ تم اپنے لاڈلے کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو کہ وہ انسان بن کر رہے؟ مجھے اس کا یوں آوارہ گردی کرنا پسند نہیں، اظہر خان نے غصے سے چلایا۔ یہ سب آپ کے کیے کا نتیجہ ہے جو وہ ایسا بن گیا ہے، آپ بھگتے۔ زرینہ بیگم نے بھی انہی کے انداز میں کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ اگلی روز زرنور جلدی ہی اٹھ کر یونی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب وہ مہرین کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے یوں اکیلے کمرے سے باہر جانے میں عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے اس نے مہرین کو جگایا وہ اس کے ساتھ جائے۔ چلو زری، ناشتے پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ دونوں جیسے ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، سامنے ہی سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ گرلز۔ حماد نے گڈ مارننگ کہا تو زرنور مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ناشتہ ہو گیا تو چلیں زرنور؟ حماد نے زرنور سے پوچھا۔ جی چلیں۔ وہ بھی اٹھ گئی اور مہرین سے ملتی حماد کے ساتھ ہی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ حماد بار بار زرنور کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں کچھ تو تھا۔ گاڑی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو حماد نے اسے کلاس میں جانے کا بولا۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھی کلاس روم میں چلی آئی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ شاہویز اس کا راستہ روکتا اور روب سے بولا تھا۔ میں جو ہوں وہی سمجھتی ہوں خود کو، آپ کی طرح نہیں امیر تو خود کو خدا سمجھنے لگی۔ زرنور نے کل والا غصہ بھی آج نکالا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ شاہویز نے اس کی کلائی سختی سے پکڑی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے مجھے۔ زرنور درد سے چلائی تھی لیکن اس کی پکار کا شاہویز پر ذرا بھی اثر نہ ہوا تھا۔ چھوڑو، میں بول رہی ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ زرنور اس بار پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ ایک شرط پر چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ پوری کلاس یہ تماشا دیکھنے میں لگی تھی۔ کیسی شرط؟ زرنور اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی کوشش ناکام تھی۔ شاہویز کے سامنے؟ تو سنو، میری شرط یہ ہے کہ تم میرے سامنے گڑ گڑاؤ گی، تبھی میں تمہیں معاف کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے زرنور کے درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا کچھ نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ زرنور نے پوری قوت سے اپنے پیر اس کے پیٹ پہ مارا تھا۔ شاہویز لڑک کر پیچھے ہوا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے مارا؟ شاہویز اسے جھپڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے ہی زرنور کلاس سے باہر بھاگی تھی۔ بھاگتی ہوئی وہ باہر سے آتے پروفیسر حماد کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ حماد نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ وہ شاہویز میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، زرنور نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ سر حماد اسے وہاں رکھی بینچ پر بیٹھنے کا کہتے خود کلاس کے اندر گئے تھے جہاں پر اسٹوڈنٹس شاہویز کا مذاق بنا رہے تھے۔ یار آج تو مزہ آ گیا، ایک لڑکی نے شاہویز اظہر کو لات ماری، کوئی ایک لڑکا ہنستے ہوئے بولا تھا۔ شاہویز خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کی جان؟ سر حماد نے اس کی ہلکی آواز میں کہا۔ وہ لڑکی نہیں بچے گی میرے ہاتھوں سے، اسے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ شاہویز آنکھوں میں بدلے کی آنکھ لیے پھنکارا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حماد نے چپ رہنا ہی صحیح سمجھا۔ اس دن سے زرنور کا سامنا شاہویز سے نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں میں اس کی حماد کے ساتھ اچھی خاصی دوستی بن گئی تھی۔ آج اس کا امتحان تھا، وہ ساری رات جا کر پڑھتی رہی تھی۔ وہ امتحان دے کر جب کلاس میں باہر آئی تو حماد پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چلیں؟ اس نے زری سے کہا۔ جی چلیں۔ وہ بھی اسی کے ہمراہ چلنے لگی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد گاڑی ایک ہوٹل کے باہر رکی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زری نے سوال کیا۔ اندر چلو بتاتا ہوں، میں نے تمہارے لیے کچھ سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ اسے کہتا خود آگے آگے چلنے لگا۔ مجھے کچھ ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا؟ زری نے خود سے سوال کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ حماد اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ زری حیران سی کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ یہ رہا تمہارا سرپرائز۔ یہ کیسا سرپرائز ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے گھر جانا ہے۔
زری کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ایسے کیسے تمہیں جانے دوں؟ میں نے اتنے دن تمہاری غلامی اس لیے نہیں کی کہ تمہیں آسانی سے یہاں سے جانے دوں۔ حماد اس کا راستہ روکتا بولا تھا۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زری کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں امتحان میں پاس ہونا تھا نا؟ جی مجھے پاس ہونا تھا، لیکن اس ہوٹل سے کیا لینا؟ زری نے اپنا دوپٹہ درست کیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر تمہیں امتحان میں پاس ہونا ہے تو وہ رہا میرا بستر۔ پروفیسر کی بات پر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ گاؤں سے اس کا باپ بہت مشکل سے فیس بھیجتا تھا، پر ایک عیاش پروفیسر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی عزت نہیں گنوا سکتی تھی، تبھی روم سے نکل کر بھاگنے لگی، پر اس سے پہلے پروفیسر نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بہت مشکل سے بھکری حالت میں اپنی عزت بچا کر بھاگی، پر نہیں جانتی تھی دوسرا عذاب اس کا منتظر تھا۔ اس کا سینئر شاہویز اظہر، جو اس کا دشمن اول تھا، اس کے کمرے سے نکلتے ہی شاہویز نے اس کی بھکری ہوئی حالت کی ویڈیو بناتی یونی میں پھیلا دی تھی، یہ سمجھ کر کہ وہ غلط کام کرتی ہے۔ یوں بھی وہ غریبوں کو غلط سمجھتا تھا۔ وہ مشکل سے اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، لیکن اب وہاں کہاں جاتی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس انجان شہر میں وہ صرف مہرین کو جانتی تھی، لیکن اب وہ اس کے گھر میں نہیں جا سکتی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں تو اپنے خواب پورے کرنے آئی تھی، یہاں تو میری عزت داؤ پر لگ گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے آسمان کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنے رب سے التجا کر رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی اب اس شہر میں؟ اس کا سر چکرانے لگتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ یونیورسٹی تک آئی تھی، لیکن ہر کوئی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب کی نظروں سے اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ تبھی ایک لڑکا اس کے پاس آ کر بولا، اگر تمہیں اتنا شوق ہے کسی کے ساتھ رات گزارنے کا تو مجھے کہہ دیتی، تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دیتا۔ اس کی بات سنتے ہی زری کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے گال پر جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کردار پر بات کرنے کی؟ کون سے کردار کی بات کری ہو تم زرنور؟ اس کردار کی جسے تم ابھی ہوٹل کے کمرے میں بیچ آئی ہو؟ یہ دیکھو تمہارے سارے غلط کاموں کا ثبوت۔ شاویز نے موبائل پر چلتی اس کی ہوٹل کے کمرے سے باہر آتی ویڈیو اس کے سامنے کی، جسے دیکھ کر زرنور کو پوری یونی اپنے اوپر گرتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے لوگوں کی نظروں سے شرم آنے لگی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے بمشکل ہوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بات مکمل کی۔ ہر چور یہی بولتا ہے کہ وہ چور نہیں ہے۔ شاویز کی آنکھوں میں اس کے لیے بدلے کی خطا نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لے لیا تھا۔ نکل جاؤ ایسے، ہم تمہاری جیسی لڑکیوں کو اپنی یونیورسٹی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ سب لوگوں نے اسے نکلنے کا کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہاں کوئی بھی اس کا نہیں تھا جو اسے سمجھتا۔ اس وقت اسے اپنے بابا کی شدید یاد آئی تھی۔ ایک لڑکی اسے دھکا دے کر یونی کی گیٹ سے باہر نکالا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، اسے آج اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں روڈ پر چل رہی تھی، اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، اور اسی وقت ایک تیزی سے آتی گاڑی اسے ٹکر مارتی آگے بڑھ گئی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں آسمان کو دیکھ رہی تھی، اس کی ماتھے سے خون رواں تھا۔ ایک ہفتے بعد پروفیسر حماد اظہر کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ زرنور کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہوٹل کے CCTV کیمرے سے زرنور بے قصور ثابت ہوئی تھی۔ حماد اظہر کو ساری زندگی کے لیے پروفیسر سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر شاہویز کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ غلط تھا، زرنور صحیح تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی، اس کی ویڈیو وائرل کر کے۔ وہ افسوس سے اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں بدلے کی آنکھ میں اتنا کیسے نکل گیا؟ مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ اٹھا تھا اپنی جگہ سے، لیکن وہ ہوگی کہاں؟ میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ یونیورسٹی کے ریکارڈ میں شاید اس کے گھر کا پتہ مل جائے۔ وہ کسی امید کے تحت اٹھا اور یونی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی یونی آیا، جلدی سے ریکارڈ دیکھنے لگا، جہاں بالآخر اسے زرنور کے گاؤں کا پتہ مل گیا تھا۔ شکر ہے اس نے سکھ کا سانس لیا اور آج ہی گاؤں جانے کا سوچ لیا۔ شام ڈھل رہی تھی جب اس نے گاؤں کے اندر قدم رکھا تھا۔ گاؤں کے لوگوں سے زرنور کے گھر کا پوچھتا وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکا۔ میں کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور میں نے اسے وہی چھین لی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا، لیکن پھر اس کے کانوں میں ایک شخص کی آواز پڑی، زری میری بیٹی، کہاں چلی گئی تم اپنے بابا کو اکیلا چھوڑ کر؟ خالد صاحب کھانستے ہوئے اپنی بیٹی کو پکار رہے تھے۔ شاویز جیسے اندر آیا تو اس نے خالد صاحب کو نیچے زمین پر پڑے دیکھا۔ وہ جلدی سے چل کر ان کے پاس آیا۔ انکل اٹھیں، آپ ایسے کیوں؟ وہ انہیں سہارا دے کر چارپائی پر بٹھانے لگا۔ سنو بیٹا، کیا تم جانتے ہو میری زری کہاں ہے؟
پچھلے ایک ہفتے سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مل ہی نہیں رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ ان کی بات سنتے شاویز کو حیرت ہوئی تھی۔ زرنور ایک ہفتے سے گھر نہیں آئی تھی تو وہ کہاں تھی؟ انکل وہ گھر نہیں آئی لیکن کسی دوست کے گھر بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، کراچی میں اس کی ایک ہی دوست ہے مہرین، میں نے اس سے بھی پوچھا ہے لیکن وہ ہفتے سے وہاں بھی نہیں گئی۔ میری بچی ٹھیک تو ہوگی نا؟ ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ شاہویز کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر زرنور کہاں ہوگی؟ انکل آپ چلیں میرے ساتھ، تم مجھے زری کے پاس لے کر جاؤ گے؟ ان کی حالت پر ترس آیا تھا۔ جی انکل آپ چلیں، میں آپ کو زری کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ انہیں لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ یہ کیسے اٹھا لائے ہو؟ سمیرہ بیگم نے تکبر سے کہا۔ خالد صاحب اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھے۔ امی میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے میں انہیں گیسٹ روم میں چھوڑاؤں۔ وہ انہیں سہارا دے کر گیسٹ روم میں لے آیا ہے۔ یہاں تو زری نہیں ہے، وہ اسے دیکھ کر بولے۔ وہ آ رہی ہے، آپ پہلے یہاں پر آرام کریں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ جلدی آنا، مجھے اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا ہے، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ جی میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا، آپ آرام کریں۔ وہ انہیں کمرے میں چھوڑتا خود باہر آیا تھا۔ اب پوچھو اپنے بیٹے سے یہ کس سے اٹھا لایا ہے؟ اظہر خان نے سمیرہ بیگم سے کہا۔ بتاؤ شاویز، ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے۔ امی یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے، ان کی یہ حالت کو کوئی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ پہلی بار زندگی میں شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ایک لڑکی سے اس کا سب کچھ چھین لیا، میری انا نے مجھ سے میرا ایمان چھین لیا، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے ہی مجھے غریبوں سے نفرت سکھائی تھی۔ وہ اظہر خان کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ کیا کیا ہے تم نے ایسا؟ سمیرہ بیگم نے پوچھا۔ امی وہ میں نے اس کی عزت پوری دنیا میں اچھال دی، مجھے لگا وہ غریب ہے تو غلط کام کرتی ہوگی، لیکن پر حقیقت معلوم ہونے پر میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ یہ سب تمہاری چھوٹ کا نتیجہ ہے، تم نے اسے بگاڑ رکھا ہے۔ اظہر خان اپنی بیوی پر چلائے تھے۔ میں اس وقت اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، ملازم کو کہہ دیجیے گا وہ انکل کا خیال رکھے۔ وہ انہیں تاکید کرتا خود زرنور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل آیا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ اب وہ یونی کے پاس والی شاپ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، تب اس کے کانوں میں کچھ لوگوں کی آواز پڑی تھی جو کسی حادثے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج کے دن ہی وہ بھیانک حادثہ ہوا تھا نا، کتنی پیاری بچی تھی، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے میری رب کی مرضی۔ وہ ان کی باتیں سن کر ان کی طرف لپکا۔ آپ لوگ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ آج کے دن کیا ہوا تھا؟ بیٹا بیچاری ایک لڑکی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور پھر ہاسپٹل دیر لے کر جانے پر وہ دم توڑ گئی تھی۔ کیا وہ لڑکی یہ تھی؟ شاہویز کے ہاتھ کانپ رہے تھے زرنور کی تصویر انہیں دکھاتے ہوئے۔ جی بیٹا یہی لڑکی تھی، وہ بیچاری کم عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، ایک عورت افسوس کے ساتھ بولی۔ ان کی بات سنتے ہی شاہویز کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اس سے معافی مانگنی تھی۔ نہیں وہ زندہ ہے، میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شاہویز خود سے بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلنے لگا تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کیا لگتی تھی میری؟ میں اس سے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگ سکا اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں یہ بات بالکل انکل کو کیسے بتاؤں گا؟ وہ ایک ویران جگہ پر رک کر گاڑی اترا اور چلانے لگا۔ زرنور ابھی تو تم نے مجھ سے میری غلطی کا بدلہ لینا تھا، آجا زرنور۔ وہ کار سے ٹیک لگاتا کب نیچے بیٹھ گیا، اسے احساس تک نہ ہوا۔ میں کتنا بد نصیب انسان ہوں، بچپن سے ہی باپ کی محبت کے لیے ترستا آیا ہوں اور لوگوں کو کم، خود کو زیادہ سمجھتا آیا ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف ایک عام انسان ہوں زرنور، تم نے صحیح کہا تھا، میں خود کو خدا سمجھتا تھا۔ دیکھو آج میں کتنا بے بس ہوں۔ مجھے پتہ ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے، یہ لوگ بس ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، میں تمہیں ڈھونڈ کر دکھنا۔ وہ دیوانوں کی طرح خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ وہی شاہویز اظہر تھا جو لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، جسے کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج اس انجان لڑکی کے لیے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ ایک رات سے نکلا ہوا وہ دوسری رات گھر واپس آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس کے بال بے ترتیب سے اس کے ماتھے پر پڑے تھے، اس کی شرٹ کے بٹن کھلے تھے، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، صاف ظاہر ہوتا تھا
کہ وہ رویا ہے اور حد سے زیادہ رویا ہے۔ چھوٹے صاحب، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ کیا حالت بنا دی ہے آپ نے اپنی؟ سکینہ اس کے قریب آئی تھی، حیرت سے بولی، سکینہ بوا، آج میں ہار گیا۔ میرا غرور، میری انا سب جیت گئے اور میں ہار گیا۔ میری انسانیت ہار گئی۔ وہ کر گئی، میری وجہ سے وہ مر گئی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ اب نہیں رہی۔ چھوٹے صاحب، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ جس نے آپ کی یہ حالت بنا دی ہے؟ بوا، وہ یہ خواب پورا کرنے اس شہر میں آئی تھی، لیکن ایک میں جس نے اس کی زندگی برباد کر دی، دوسرا وہ حیوان حماد جس نے اسے موت کے منہ بچھایا۔ آپ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہیں چھوٹے صاحب، چلیں آپ اپنے کمرے میں۔ بوا، آپ مجھے انکل کے کمرے میں لے کر چلیں، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ وہ خود کے سہارے پر کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا۔ وہ اسے سہارا دیتی گیسٹ روم میں لے آئی، جہاں پر خالد صاحب یوں ہی بیٹھے خالی نگاہوں سے دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ تم آ گئے بیٹا، میں جب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شاہویز کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ بیٹا زری کہاں ہے؟ تم نے کہا تھا تم اسے لے کر آؤ گے، کہاں ہے وہ؟ ان کے پوچھنے پر شاہویز ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ انکل، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے سامنے ان کے قدموں میں بیٹھا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سکینہ بوا کا منہ حیرت سے کھلا۔ شاہویز اظہر خان، جو کسی کے سامنے نہ جھکنے والا، آج کسی کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکا، میری انا، میرے غرور نے مجھے انسانیت چھین لی۔ میں بہت بڑا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ اور میں کس لیے تمہیں معاف کر دوں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ خالد صاحب حیران تھے۔ انکل زرنور، وہ ہمیں چھوڑ کر بہت دور جا چکی ہے اور اس کی وجہ میں ہوں۔ میری وجہ سے وہ ہم سب سے دور ہو گئی۔ شاہویز کے آنسو جاری تھے۔ نہیں زری کہاں گئی ہے؟ اسے لے کر آؤ میرے پاس، خالد صاحب زور سے چلائے تھے۔ وہ اب ہمارے بلانے پر نہیں آئے گی انکل، آپ مجھے مارے، میری وجہ سے وہ… اس سے آگے وہ رو رو کر پڑا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو زری، وہ دکھ کے عالم میں چلائے تھے۔ ان دونوں کو دکھ بڑا تھا۔ ایک سال بعد۔ شاہویز بیٹا، میں نے تم سے کہا ہے کتنی بار کہ مجھے گاؤں جانے دو، تم ہو کہ میری بات سنتے ہی نہیں۔ خالد صاحب کا روز کا یہی معمول تھا۔ وہ روز شاہویز سے کہتے مجھے واپس گاؤں چھوڑ آؤ، اور وہ روز ہی یہی کہتا کہ اگر آپ چلے گئے تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاہویز خالد صاحب کی روح میں زرنور کو دیکھتا تھا۔ اسے ہر پل اس کی یاد آتی تھی۔ پہلے تو وہ اس سے معافی نہ مانگ سکنے کی تکلیف سمجھتا رہا، لیکن جب کافی عرصے بعد اس کا یہ حال رہا تو اس کے دل نے اعتراف کیا کہ وہ زرنور سے محبت کرنے لگا تھا، جو کہ اس کے نہ ہونے پر بھی کم نہ ہو پائی تھی، بلکہ ہر روز اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس ایک سال میں شاہویز کافی بدل چکا تھا۔ اب وہ لوگوں کو اہمیت دینے لگا تھا اور خود کو سب سے کم سمجھنے لگا تھا۔ اس ایک سال میں اس نے ہر جگہ زرنور کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ ناکام رہا تھا۔ بابا، آپ کیوں مجھ سے دور جانا چاہتے ہیں؟ جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ شاہویز خالد صاحب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا، میں نے تو تمہیں اس دن معاف کر دیا بیٹا، لیکن میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہاں میری زری کی یادیں ہیں، میں اس کی یادیں جینا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اب کتنے دن بچے ہیں اس ظالم زندگی کے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ ایسی باتیں کر کے آپ کیوں میرا دل دکھاتے ہیں؟ اگر آپ گاؤں چلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا، پھر جتنا وقت آپ وہاں گزارنا چاہیں گزاریے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو میرے ساتھ واپس آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایسا ہی صحیح۔ ٹھیک ہے، پھر آج ہی چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ اس نے اس وقت بلیک کلر کے سوٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی، پرکشش شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ ابھی شام ہونے میں وقت تھا جب وہ لوگ گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ بابا آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ وہ انہیں اندر بھیجتا خود وہیں رک گیا تھا۔ اسے اپنے باپ سے کبھی پیار نہیں ملا تھا جو اسے خالد صاحب نے دیا تھا، اس لیے وہ انہیں بابا کہہ کر پکارتا تھا۔ زرنور، جب تم تھک جاتی ہوگی تب تم یہاں بیٹھتی ہوگی۔ وہ وہاں رکھے جھولے کی طرف بڑھتا خود سے ہی مخاطب تھا۔ تم کیوں اتنی بڑی سزا دے رہی ہو مجھے؟ آ جانا واپس۔
میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی لیکن وہ خود پر قابو پانا جانتا تھا۔ گھر واپس آتے ہی خالد صاحب کا دکھ تازہ ہو گیا تھا۔ انہیں ہر چیز میں زری کی جھلک نظر آ رہی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہوئے تھے۔ شاہویز کافی دیر باہر کھڑے رہنے کے بعد جب اندر آیا تو خالد صاحب کو بے ہوش دیکھ کر پریشان سا ان کی طرف لپکا تھا۔ پاپا اٹھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ انہیں جھنجھوڑتا ہوا بول رہا تھا لیکن وہ یوں ہی بے ہوش پڑے رہے۔ اس نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ہسپتال ہے؟ جی صاحب، یہاں سے کچھ دوری پر ہے ایک ہسپتال، آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ایک آدمی ان کے ساتھ ہی کار میں بیٹھ گیا، اسے ہسپتال کا راستہ بتانے لگا۔ صاحب یہ رہا ہسپتال۔ وہ لوگ جلدی سے خالد صاحب کو ہاسپٹل کے اندر لے آئے۔ ڈاکٹر ڈاکٹر جلدی سے میرے بابا کو چیک کریں، بے ہوش کیوں ہو گئے ہیں یہ؟ شاہویز ڈاکٹر کے پاس آتا بولا تو ڈاکٹر انہیں چیک کرنے لگی۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، انہیں جلدی سے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرنا ہوگا، آپ جلدی سے ان کا علاج شروع کریں۔ شاہویز ڈاکٹر سے کہنے لگا، جی ہم ان کا علاج شروع کرتے ہیں، آپ فارم پر سائن کر دیں۔ جی۔ شاہویز نے فارم پر سائن کر دیا تھا۔ اب وہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر رکھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر زرنور، آپ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ میں 10 منٹ بھی چپ رہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ ایک نرس ڈاکٹر زرنور کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ وہاں ہی شاہویز نے زرنور کا نام سنتی گردن پھیر کر اس کی طرف دیکھا تھا جہاں سے نرس کی آواز آ رہی تھی۔ زرنور، ہاں میں نے صحیح سنا، اس نے زرنور ہی کہا تھا۔ وہ جلدی سے بینچ سے اٹھا اور اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ زرنور؟ شاہویز نے اس کی پشت دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، اس نے اسے آواز لگائی۔ زرنور کسی خیال کے تحت مڑی اور پھر شاہویز کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں قرب سا اتر آیا۔ زرنور، شاہویز کو اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرنور کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ اس کا ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زری، تم ٹھیک ہو؟ سب نے کہا تم نہیں رہی لیکن میرا دل ہر بار یہی کہتا تھا کہ زرنور کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ شاہویز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا زری کے قریب آ رہا تھا۔ کون کون ہو تم؟ میں نہیں جانتی تمہیں۔ اتنا کہتی زری تیز تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ اسے شاہویز سے خوف آ رہا تھا۔ زرنور! شاہویز اس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ زرنور، سنو پلیز رک جاؤ، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، یہ بات سنو۔ وہ تیز رفتار سے بھاگتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ اب وہ جلدی سے ہاسپٹل کی پچھلی طرف بھاگی تھی۔ شاہویز ہاسپٹل کے باہر آیا تو زرنور وہاں نہیں تھی۔ زری، وہ مجھ سے ڈرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھا ہے۔ یا میرے خدایا، میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، تو نے آج مجھے میری زری سے ملا دیا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کر رہا تھا۔ سراب کے پیشنٹ بار بار کسی زری نام کو پکار رہے ہیں، وہ علاج بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ ایک نرس دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ شاہویز جلدی سے اس کے ساتھ چلتا خالد صاحب کے پاس آیا تھا۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ علاج کیوں نہیں کروا رہے؟ مجھے زری سے ملنا ہے، میں اس دنیا میں نہ صحیح اگلی دنیا میں اپنی بیٹی سے مل سکوں گا۔ وہ بے دردی سے اپنے کینیولا اتار رہے تھے۔ آپ کی زری اسی ہسپتال میں ہے، وہ زندہ ہے، اسی گاؤں میں ہے۔ شاہویز کی بات سن کر خالد صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے اس بات پہ یقین کرنا چاہ رہے ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو پہلے میں اپنی زری سے ملوں گا، تبھی علاج کرواؤں گا۔ وہ بھی اس ضد پر آ گئے تھے۔ سر آپ جلدی سے انہیں بولیں علاج کروا لیں ورنہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شاہویز پریشان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں زری کو لے کر آتا ہوں۔ وہ جلدی سے وارڈ سے باہر آ گیا تھا اور وہاں موجود نرسوں نے زرنور کا پتہ پوچھنے لگا۔ بہت کوششوں کے بعد اسے زرنور ہسپتال کی پچھلی طرف چھوٹے سے کمرے میں ملی تھی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی تو اسی کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ دیکھو شاہویز، اب کیا لینے آیا تو مجھ سے؟ سب کچھ تو تم نے چھین ہی لیا تھا مجھ سے، میرا مان، میری عزت، سب کچھ۔ تمہاری اس انا کی ضد نے میری زندگی برباد کر دی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے دور رہنے کا بول رہی تھی۔ اس بار میں بعد میں بات کریں گے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نہیں چل رہی تمہارے ساتھ، کیا پتہ اس بار پھر سے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ زرنور کے الفاظ شاہویز کے کانوں میں گرم لوہے کی طرح لگے تھے۔ میرے لیے نہیں، تم اپنے بابا کے لیے تو چل سکتی ہو نا میرے ساتھ، اگر تم نہ چلی تو وہ علاج نہیں کروائیں گے۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ زرنور پل بھر میں فکر مند سی ہو گئی تھی۔ ان کا بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے اگر وہ جلدی علاج کے لیے نہ مانے
تو ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں چلوں کہ تمہارے ساتھ؟ بابا کہاں ہیں؟ وہ پل بھر میں مان گئی تھی۔ جب وہ وارڈ میں داخل ہوئی، اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ سریم میری بچی کہاں چلی گئی تھی اپنے بابا کو چھوڑ کر؟ وہ اسے سینے سے لگاتے دیوانہ وارث کا ماتھا بوسہ دے رہے تھے۔ بابا آپ علاج کروائیں پلیز، آپ میں آ گئی ہوں نا، پہلے تو وعدہ کرو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ جی بابا میں آپ کو نہیں چھوڑ کر کہیں جاؤں گی۔ اس کے وعدہ کرنے پر علاج کے لیے مان گئے تھے وہ۔ اب شاویز اور زنور وارڈ کے باہر رکھے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں میں تم سے؟ شاہویز نے بات کا آغاز کیا۔ زینور چھپی رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہاں تھی تمہیں 1 سال سے؟ میں نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ اور تو اور کئی لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور تم مر گئی تھی، لیکن میرا دل کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ زینور کو کچھ ہوا ہے۔ مار دیا تھا تم نے پروفیسر حماد نے۔ میں تو ایک ایکسیڈنٹ میں ہی مر گئی تھی، مجھے جینے کی خواہش باقی نہ تھی، لیکن صابر انکل نے مجھے وہاں دیکھا تو اسی وقت مجھے ہسپتال لے آئے۔ مجھے ہو جائے تو انہوں نے کہا بابا کے لیے اسے بتا دیتا ہوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ کس منہ سے جاتی میں بابا کے سامنے؟ بد کردار لڑکی تھی میں اس وقت سب کی نظروں میں، اس لیے میں نے صابر انکل کو کہا سب کو یہی کہیں کہ زنور مر چکی ہے۔ وہ میری بات بھی مان گئے۔ میں تو سارے خواب چھوڑ دیے تھے۔ پھر ایک دن صابر انکل نے لاہور کی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ صابر انکل میری امی کے رشتہ دار تھے۔ جب لاہور سے میں ڈگری حاصل کر کے واپس آئی تو مجھے یہاں آ کر سرپرائز ملا کہ اس گاؤں میں ہسپتال بن گیا ہے، بس ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ پھر میں نے سوچا یہی تو میرا خواب تھا، بس اس لیے اسی ہسپتال میں کام کرنے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ دوسرے ڈاکٹرز بھی آ گئے۔ زرنور نے بات پوری کرتی جیسے آنکھیں کھولی۔ پورا ہسپتال کا اسٹاف اسے دیکھنے لگا تھا۔ زرنور میں ایسا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا بچہ جو سب اپنے آس پاس دیکھتا ہے وہ خود بھی وہی کرنے لگتا ہے۔ میں نے بھی اپنے والد کو جیسا دیکھا خود بھی ویسا بن گیا، انا پرست، مغرور، تکبر کرنے والا۔ تم صحیح کہتی تھی، میں خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ پھر میرے خدا نے تمہیں مجھ سے دور کر کے مجھے یہ بتا دیا کہ وہی خدا ہے، میں تو ایک عام انسان ہوں، وہ انسان جس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں نہیں جان سکا اس عرصے میں کب میں تم سے محبت کرنے لگا، لیکن ہر دن یہ محبت بڑھتی جا رہی تھی، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ شاہویز کی باتیں سنتے ہی زرنور کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا یہ وہی شاہویز تھا جو اس سے پہلے دن یونی میں ملا تھا، یا پھر یہ وہی شاہویز تھا جس نے سب کے سامنے اسے بدکردار ثابت کیا تھا؟ میں مانتا ہوں تمہارے لیے مجھے معاف کرنا آسان نہیں، لیکن میں دل سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور تمہیں اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ کر چپ ہوا تو زرنور شاہویز کو دیکھتے یہ سب پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آیا تو زرنور جیسے ہوش میں واپس آئی تھی۔ مبارک ہو آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ان دونوں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ میں بابا سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں۔ زرنور نے اسے اپنے ساتھ اندر جاتا دیکھ کر کہا ٹھیک ہے۔ شاہویز اس کی بات مانتا وہیں رک گیا۔ زری میری بیٹی ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے شاہویز کی باتیں کرنے لگے، کیسے اس نے ان کا خیال رکھا تھا، کیسے اس نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا تھا۔ ان کی بات سن کر زرنور کا دل شاہویز کی جانب سے صاف ہونے لگا تھا۔ زرنور کمرے سے باہر آئی تو شاہویز وہاں نہیں تھا۔ نرس یہاں کوئی شخص بیٹھا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں وہ ایک آدمی ان کے پاس آیا تھا اور انہیں پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ وہ بے حد پریشان نظر آ رہے تھے اور اس آدمی کے ساتھ چلے گئے۔ اس نرس کی بات سن کر زرنور کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ زرنور کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگائی تو آواز کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔ مجھے یقین ہے تم مجھے پہچان تو گئی ہوگی۔ پروفیسر حماد بھولنے والوں میں سے تو نہیں ہے؟ مقابل کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر حماد تھا، جس کی آواز سنتے ہی زرنور کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ وہی جو پہلے چاہتا تھا۔ اب دیکھو بات سیدھی ہے، یہ شاویز سے پہلے تمہارا دشمن تھا، مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن اب یہ تمہارے باپ اور تمہارا ہمدرد بن گیا۔ اب اس ہمدردی کا انجام تو بھگتنا ہوگا نا اسے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شاویز کہاں ہے؟ زرنور کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس وقت میرے آدمی کے ساتھ ہے، میرے ایک فون کی دیر ہے، وہ اسے وہیں ختم کر دے گا۔ نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے پھر مان لو میری بات، بن جاؤ میرے بستر کی خواہش۔ بکواس بند کرو، زرنور زور سے چلائی تھی۔ ٹھیک ہے پھر شاہویز کی لاش تو میں گفٹ میں بھیج دوں گا۔ نہیں نہیں میں آ رہی ہوں۔ وہ شاہویز کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔
کچھ وقت بعد وہ حماد کے بتائے ہوئے پتے پر آ گئی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ ابھی حماد اپنے گندے ہاتھ زرنور کو لگاتا، اس سے پہلے شاہویز نے اس کے ہاتھ پر گولی چلائی تھی۔ وہ درد سے کرہا اٹھا تھا۔ شاہویز اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پولیس بھی تھی، جس نے جلدی سے حماد کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ زری، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم یہاں کیوں آئی؟ یہ تو اچھا ہوا ہسپتال کی ایک نرس نے تمہاری باتیں سن لی تھی اور مجھے بتا دی، ورنہ کیا ہوتا؟ میں یہاں تمہارے لیے آئی تھی۔ اس نے کہا تم اس کے قبضے میں ہو، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میری جان، میں کسی اور کام سے گیا تھا، تم ایک بار میرا انتظار تو کر کے دیکھتی۔ وہ اسے سینے سے لگاتا بولا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ اسی کے ساتھ رونے لگی۔ شاہویز اسے سلاتے ہوئے چل گیا تھا اور اسے چیل کروانے لگا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ ہاں، معاف کیا۔ 2 دن بعد خالد صاحب ہسپتال سے گھر آ گئے تھے اور انہی شاہویز اور زرنور کا نکاح ہوا تھا۔ زرنور اس وقت شاہویز کے کمرے میں بیٹھی دلہن کے جوڑے میں سجی تھی۔ شاہویز چلتا ہوا سے قریب آیا۔ تمہیں پتہ ہے زری، تم نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، تم نے مجھے جینا سکھایا۔ تم نے میری زندگی میں آ کے میری زندگی سنوار دی۔ میں کچھ بولوں؟ زرنور نے کہا، ہاں بولو میری جان، میں تو تمہاری باتیں سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ زرنور کی بات سنتے ہی شاہویز نے اس کا ماتھا چوم کر اپنی محبت کی مہر لگا دی تھی۔